آپ بھی آج نہیں آ رہے، نہیں آئے تھے آمنہ، ربیہ؟ ٹیچر وہ انٹرنیٹ ایشو تھا. اچھا، تو آج ٹیسٹ ہے نعت، میں تھوڑی دیر ایکسپلین کروں گی اور اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ کا بھی اور حمد کا بھی، نعت کا اور حمد کا. مہر النساء آپ بھی اور ربیہ کاپیز اپنی چیک تیار رکھیں. ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد میں نے ریٹن ٹیسٹ لینا ہے جب سب بچے اکٹھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کاپیز پین اپنے قریب رکھیں اور کیمراز پھر جب آپ نے لکھنا ہے آپ کے کیمرے کی جو ہوگا وہ آپ نے اپنے نیٹ پیپر کی طرف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ٹیسٹ ہوگا. آج میں نعت تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں، نعت کے بعد حمد اور نعت دونوں کا ٹیسٹ ہے آج. نعت جو ہے یہ امیر مینائی کی لکھی ہوئی نعت ہے. امیر مینائی جو ہیں وہ بڑے قادر الکلام شاعر تھے. انہوں نے تمام شاعری اصناف شاعری میں شاعری کی، لیکن ان کا رجحان زیادہ تر غزل اور نعت کی طرف رہا، اور ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز جو ہے اس کی مثالیں ملتی ہیں. جو شعر ہے یہ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. اس میں شاعر جو ہیں اس میں کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جو ہوا ٹھنڈی چلتی ہے اس میں میرا پورا یقین ہے، مجھے امید ہے کہ تو بے شک آتی مدینے سے ہو کر آتی ہے، اور تیرے اندر کی جو پھیلی ہوئی معطر اور ٹھنڈی اور خوشبو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تو مدینہ کے باغوں سے ہو کر آئی ہے، تیرے اندر مدینہ کے باغوں میں کھلنے والے پھولوں کی خوشبو ہے. اصل میں شاعر کو، وہ شاعر ہو یا کوئی بھی انسان ہو، اگر صبح صبح جو اٹھتا ہو تو اس کو وہ صبح کی تازہ ہوا میں جب کوئی چہل قدمی کرتا ہے یا کوئی واک کرتا ہے، کیسے بھی آپ اٹھتا ہے نماز پڑھنے جاتا ہے، تو اس وقت اس ہوا سے سب کو سکون ملتا ہے، انسان سکون حاصل کرتے ہیں. جانور بھی اس میں اپنے جو ہے گنگناتے ہیں، اور صبح صبح اٹھ کے ہم ابھی سو رہے ہوتے ہیں لیکن جانور پرندے جو ہیں وہ اٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی فضا جو ہے اس میں اگر پھولوں کی خوشبو شامل ہو جائے تو وہ پورے ماحول کو، پوری جگہ کو خوشبودار اور معطر کر دیتی ہے. چنانچہ شاعر اسی چیز کو مثال دیتے ہوئے اس شعر میں یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا جو ہے بے شک تو ہو کر صبح صبح جو چلتی ہے، اور مجھے اس میں بڑی امید ہے کہ یہ جو ہے ہوا یہ مدینے کی گلیوں سے ہو کر آتی ہے، اور مدینے کی گلیوں میں جو ان کے باغوں میں جو خوشبو ہے ان خوشبوؤں سے یہ ہو کر آتی ہے باغوں سے، اور یہ ہر جگہ کو معطر کر دیتی ہے، خوشبودار کر دیتی ہے. ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے. اب اس شعر میں بھی شاعر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں، کائنات کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتی ہیں، چاہے درخت ہوں، پرندے ہوں، جانور ہوں، انسان ہوں. انسانوں کو تو عقل ہے نا، تو پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی نے دیا، جو اللہ نے حکم فرمایا، انسان ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جو جانور اور پرندے یا یہ جو اڑنے والے چرند پرند سارے ہیں، یہ سب اپنے دل میں جو ہے اللہ کے نبی اور اللہ کا ذکر سے ان کے معمور ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت انہی چیزوں کو ان کے اوپر ہی درود و سلام بھیجتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ میں نے جب طوطی اور بلبل کی آوازیں سنی، میں نے ان کا ذکر سنا، تو ان میں بھی مجھے یوں ہی محسوس ہوا کہ جیسے وہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی اوپر درود و سلام بھیج رہے ہیں. اب دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں، ہم انسان کیا، جانور کیا، پرند کیا، چرند کیا، سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے ان کے دل آباد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جہاں ہر انسان کی مدد کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں جانوروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا ذکر کیا، اور ان کی کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن میں آپ نے جانوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے سلوک کی وجہ سے ان کے لیے کئی مثالیں دنیا میں جو ہیں وہ موجود ہیں.
اب شاعر جو ہے خاص طور پہ دو پرندوں کا ذکر کر رہے ہیں، طوطی اور بلبل. ان بلبل کی آوازیں اور طوطی کی آوازیں جو ہیں وہ، ان پر میں نے غور کیا، ان پر میں نے دھیان دیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ بھی تیرے اوپر درود و سلام بھیج رہے ہیں. جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے. امیر منائی جو ہیں وہ اس چیز کی خواہش کرتے ہیں، اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر مجھے جینا پڑے یا مجھے موت آ جائے تو مجھے سب سے پاک جگہ جو ہے مدینہ منورہ کی ہی نظر آتی ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں اگر جیوں، میری زندگی میں جو کوئی کام کروں تو وہ میں مدینہ میں ہی کروں. اور اگر مجھے کہیں موت بھی آئے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اس شہر میں آئے اور میں اس میں ہی دفن ہونا پسند کروں گا. اور یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدفن ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، وہ مدینہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی وجہ سے اس شہر کو بہت برکت حاصل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو اس شہر کی گلیوں میں پھرتے تھے. وہ لوگ جو جب جاتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھرا کرتے تھے، کیسے آپ نے وہاں زندگی گزاری. اور ہر شخص جو ہے ان گلیوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں اس مدینے کی گلیوں میں، جب میں عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اگر موت بھی آئے تو اسی جگہ آئے. شاعر جو ہیں وہ بھی اسی خواہش کا اس شعر میں اظہار کر رہے ہیں کہ انہیں بھی جب موت آئے مدینے میں تو وہ جنت البقیع، وہ جو قبرستان ہے جس میں جو مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے، جس میں بہت سے اللہ کے نبی کے اہل خانہ کے وہاں قبریں ہیں، تو اور بھی بہت سے مسلمان وہاں دفن ہوتے ہیں. تو اس میں شاید یہی خواہش، شاعر کی یہی خواہش ہے کہ اس سے جب موت آئے تو وہ مدینے میں ہی اسے موت آئے اور وہ مدینے میں ہی دفن ہونا پسند کرے گا، تاکہ قیامت کے دن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے کی وجہ سے، ان کے قریب ہونے کی وجہ سے جو ہے مدینے کے لوگ سب سے پہلے اٹھے جو ہے وہ میری بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شفاعت کریں گے اور میں ان کے ساتھ ہی اٹھ کر حشر کے میدان میں جاؤں گا. تو یہ خواہش ہے شاعر کی. جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے. اس شعر میں بھی شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو اسے بہت خوبصورت بنایا، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے انسانوں کو آنکھیں تاکی. اور شاعر یہی کہتے ہیں کہ جب میری جہاں بھی آنکھ کھلتی ہے، جہاں بھی آنکھ اٹھتی ہے، جس طرف بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہر چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ہر خوبصورت چیز کے حسن پر جب میں غور کرتا ہوں تو وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ہی عکس دکھائی دیتی ہے. شاعر کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی خوبصورتی کی بنیاد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین صورت میں تخلیق فرمایا، یعنی کہ اس کائنات کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت خوبصورت بنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس میں لوگوں کو یا چیزوں کو اتنا خوبصورت اور حسین بنایا کہ لوگ اس چیز کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں. اب جو شاعر کہتے ہیں میرا جو دل ہے وہ میرا دل کیا، ہر ایک انسان کا دل ہے، اس میں احساس ہوتے ہیں، اس میں محبت اور نفرت دونوں چیزیں پلتی ہیں، لیکن تمام کائنات کی محبت جب انسان کے دل میں وجود پاتی ہے تو اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کو بھر لے تو پھر اس کے لیے جو ہے اس کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور وہ ہر جو ہے تکلیف جو ہے وہ دنیاوی تکلیفوں کو بھول کر دنیا والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اپنے ملنے والوں کے ساتھ بہت محبت سے ملتا ہے، اور اللہ کے بندوں سے پھر وہ خود ہی پیار کرنا شروع کر دیتا ہے. تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے. اب اس شعر میں بھی شاعر کی یہی خواہش ہے کہ اللہ کے رسول، میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بتائے ہوئے طریقوں پر اور جو راستے آپ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے میری تمام زندگی جو ہے وہ گزر جائے، اور مرنے کے بعد بھی مجھے اس چیز کا شرف حاصل ہو جائے کہ میں مدینے میں ہی دفن ہوں اور میرا وجود مدینے کی مٹی میں مل جائے۔ اب شاعر جو ہے اس خواہش کو اپنے لیے بہت باعث عزت سمجھ رہے ہیں اور قرار دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے اس پاک سرزمین میں جو مدینہ کی زمین میں اس میں دفن ہونے کا اگر مجھے شرف حاصل ہو جائے، اگر مجھے عزت حاصل ہو جائے یہ والی، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی کوئی بات نہیں ہوگا، اور اس کو میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھوں گا۔ اب یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں تیری راہ میں خاک ہو جاؤں، میں جاتے ہوئے وہاں گزرتے ہوئے میں وہیں مر جاؤں، اور اسی میں میری عزت ہے اور اسی میں میری آبرو ہے۔ اور شاعر جو ہیں اس چیز کو اپنے لیے باعث حرمت، عزت کا باعث قرار دے رہے ہیں کہ میں وہاں ہی اگر دفن ہو جاؤں اور امر ہو جاؤں تو میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بن جاؤں، اور ان کے قریب جو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے وہاں ہی میں قریب ان کی خوشبو لیتا رہوں۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو۔ اس شعر میں بھی شاعر جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی صورت میں پیدا کیا گیا تاکہ انسانوں کے ساتھ وہ چلتے رہے اور لوگوں کے لیے ایک عام آدمی کی طرح ان کا وجود جو تھا دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی طرح وہ جس طرح سب کو موت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہاں بھیجا گیا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو تھا وہ پہلے آپ نے اللہ نے تخلیق کر لیا، پھر باقی کائنات کو اللہ نے کن کہہ کر تخلیق کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد قرار پائی۔ اب شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ اس شعر میں اپنے اللہ کے نبی کے نور اور ظہور کا ذکر کرتے ہوئے خوش دکھائی دیتے ہیں، اور یہی بات ہر مسلمان کے لیے عزت اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور ان کی جو ان کا ظہور اس دنیا میں ہوا اس کا ذکر جو ہے وہ کرنے کا خواہش مند ہونا چاہیے ہر شخص کو۔ اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کوئی اور محبت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ہر انسان کے دل میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی جو ہوگی جس دل میں ہوگی قیامت کے روز وہی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شفاعت باعث شفاعت ہوگی، ان کی محبت جو دلوں میں ہوگی تو وہ انسانوں کے لیے باعث شفاعت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے زندگی میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں کیسے لی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی بھیجا جائے، اور درود کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور فرشتے بھی درودوں کا سلام، درود و سلام کا جواب دیتے ہیں، اس لیے صبح شام ضرور درود اور سلام ان کو بھیجنا چاہیے۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ اب اس شعر میں بھی شاعر جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو لالا کا پھول ہوتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن ایک کالا سا ایک داغ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی خوبصورتی میں دنیا میں تمام پھولوں سے ممتاز یا نمایاں مانا جاتا ہے اور خوبصورت مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلاب کا پھول ہے وہ بھی سرخ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ پودوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں جو کہ پکڑنے والے کو یا پھول کو توڑنے والے کے ہاتھوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر جو ذات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نقص کوئی عیب نہیں رکھا، کیونکہ دنیا میں ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی اس میں کسی نہ کوئی مکمل نہیں ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی کوئی نہ کوئی جو ہے کمی ہوتی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہر عیب سے پاک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہر طرح کی برائی سے پاک تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روشنی میں اس شان کو اور اس عزت کو شاعر یہی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی ذات جو
ہر عیب اور برائی سے پاک ہو، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ آپ ہی اس کائنات کی وجہ تخلیق ہیں، اس کائنات کو تخلیق کرنے کا باعث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائی، جو نعمتیں عطا فرمائی، وہ دنیا میں اور کسی کو نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر جو ہے یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ جو خوبیاں جو ہیں وہ بے داغ، جو پھول کی طرح، جو بے کانٹوں کے بغیر پھول کی طرح ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی ذات کسی بھی عیب یا برائی سے پاک ہے، اور لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے رہتی دنیا تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر دل کے اندر ہر وقت موجود ہونی چاہیے، اور اس محبت کا جو ہے وہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے، محبت اسی طرح دل میں حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح اور شام ضرور درود بھیجیں، کیونکہ اس کا ذکر جو ہے یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے اور لوگ جو ہیں، نبی جو ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا محبت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ زہیبہ آپ بیٹا کیمرہ آن کریں۔ عثمان از ہیئر اور ناٹ؟ کیمرہ آن کریں عثمان، اور اپنے پیپرز کو جو ہیں وہ سامنے رکھیں۔ مزنا آپ بھی بڑے دنوں بعد بیٹے آئی ہیں، کبھی کلاس لے لی کبھی نہیں لیے، آ جایا کریں ڈیلی، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اپنے اپنے پیپرز کو کیمریز پہ آن کریں، میں کوشچن لکھوا رہی ہوں اور آپ اس کو آنسرز کریں، شاباش، جلدی سے اپنے پیپرز کے اوپر اپنا آن کریں اور پین سے لکھیں۔ کوشچن کا آنسر صرف جواب لکھنا ہے، آپ نے جواب لکھنا ہے صرف آپ لوگوں نے۔ ٹیسٹ لکھیں اور جواب نمبر 1 لکھیں پہلے۔ جی زہیب، عثمان جی کھولیں، شاباش، لکھیں۔ شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ جواب 1 کا آپ نے لکھنا ہے۔ شاعر اپنی حرمت و آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ میں نے کہا تھا سوال نہیں لکھنا بیٹے، صرف جواب لکھیں۔ میرونسا اس طرح ٹائم ویسٹ ہوگا، صرف جواب نمبر 1 لکھتے جائیں تاکہ پھر میں آپ اس کو جواب لکھیں، میں ساتھ ساتھ چیک کرتی جاؤں نا۔ ربیہ، مزنا بیٹے اپنے کیمرہ پیپر پہ آن کریں اور مجھے دکھائیں آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ لکھ لیا آنسر؟ دکھائیے مجھے۔ چلیں دوسرا جواب لکھیں، جواب 2۔ جواب نمبر 2 لکھیے۔ پہلا کوشچن تھا کہ شاعر اپنی حرمت و آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ یہ مجھے آپ نے ابھی واٹس ایپ کرنے ہیں، ابھی اس پیج کو، ایک ہی پیج کو لکھیں اور اسی میں جواب 2 لکھیں، جواب 2، اور پھر جب میں آپ کا کلاس ختم ہوتی ہے مجھے آپ کا واٹس ایپ آنا چاہیے تاکہ میں چیک کروں۔ نمبر 2 لکھیں، شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟
جواب 2 شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے. جواب 3 لکھیے. ٹھیک ہے, ہاں جی ربیہ جلدی کریں. جواب 3. بال پوائنٹ سے کیوں لکھ رہی ہیں ربیہ؟ پین, انک پین سے لکھنا ہے, ایسے نہیں لکھنا. انک پین سے رائٹنگ اچھی ہوتی ہے. چلیں نمبر 3 سوال لکھیے. ایک منٹ بس, میرا پرانا لگا. اوکے. محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ یہ کہاں, کس چیز کا سوال ہے؟ کسی کو پتا ہے کہاں سے دیا ہے میں نے یہ سوال؟ مجھے ہم پتا سے ہے. لیا, ہم سے. ہاں جی, حمد اور نعت دونوں کا ٹیسٹ تھا آج, تو یہ حمد کا سوال ہے. محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ کیا آپ نے آنسر ساتھ ساتھ چیک نہیں کرنے؟ میں بیٹا ابھی پھر ٹائم, پھر آپ کا تھوڑے رہ جائیں گے کوشچن, اس لیے میں کہہ رہی ہوں اگر ٹائم بچا تو میں بعد سوال میں 2 کروں کیا گی تھا؟ اکٹھے. تو سوال 2 کیا تھا؟ میں نے سوال 2 تھا شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے. وائی یو آر سو سلو بیٹے, جلدی لکھیے. میں نے سوال اسی لیے کہا نہ لکھیں, جواب صرف لکھیے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے جواب کیا لکھے ہیں. لکھ لیا؟ تھرڈ والا بھی, محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ فورتھ والا کیا ہے؟ فورتھ. باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ یہ کوشچن دوبارہ ریپیٹ کریں. باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ نیکسٹ. حمد کے شاعر کون ہیں؟ حمد کے شاعر کون ہیں؟ ڈن. جی ڈن. اوکے. نعت کے شاعر جو ہیں کون ہیں؟ یہ بھی لکھیں سوال 6. نعت کے شاعر کون ہیں؟ سر ہو گیا. جی بیٹے. سر ایک آنسر کا کتنے مارکس ہے؟ ایک آنسر کے 2 آئی 2 ہے. آنسر کے 2 مارکس ہوتے ہیں. آنسر پورا لکھنا ہے آپ سر نے. اگر شاعر کا 2 نام مارکس. شاعر کا نام نہ ہے تو پھر نہیں, صرف شاعر کا نام نہیں لکھنا, آپ نے پورا لکھنا ہے. جواب جو ہے نا وہ پورا لکھنا ہے. میں نے ایم سی کیوز کی طرح کے نہیں کہے.
جواب پورا ہوگا تو 2 نمبر کا ہوگا. اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ چلے اب آمنہ آپ دکھائیں سارے اپنے سوال مجھے دکھائیں اور پھر میں آپ کو ایک اور کام دوں گی. سوال دکھائیں. ہاں جی میں آمنہ پہلے دکھائیں فرسٹ. ذرا قریب کریں تھوڑا سا. ابھی نہیں میں نے دیکھا آپ کا آمنہ. پہلا پیج. اس میں آپ کی فرسٹ کوشچن میں کیا ہے؟ خیال کرتا ہے، خیال رکھتا ہے. خیال کو آپ نے کس طرح لکھا ہے؟ یہ مسٹیک ہے آپ کی. اور نیچے رخصت کی بھی غلطی ہے. جواب 2 دکھائیں، انڈر لائن کر لیں. دوسرا جواب دکھائیں جلدی جلدی، کیونکہ سب کا پھر اس طرح دیکھنے میں دے لیں. گزار کے غلط ہے اسپیلنگ. خالی 7 جی جواب ہی بیٹا لکھنے ہیں. جی آگے نیکسٹ پیج دکھاؤ آمنہ. نیکسٹ پیج. ہے کیوں آئے گا آپ کے اوپر والے میں ہے لکھا ہے، دوسرے میں ہے لکھا ہے. 7 ہے کوشچن. جی آپ لکھے ہیں آمنہ، آپ کے نمبر آئیں گے 13.5. آپ دکھائیں عثمان جلدی سے. میرا بھی ہو گیا. میں ابھی چیک کرتی ہوں بیٹا. شاید اس پڑھیں ذرا عثمان، مجھے سنائی آپ کا دکھ نہیں رہا. ذرا صحیح پڑھیں فرسٹ کوشچن. پہلا والا مجھے نہیں آتا تھا، میں نے وہ اس کو پورے کاٹ لیا اس کے. پھر بھی کچھ اس نے لکھا تو ہوگا نا آپ نے. شاعر اپنی عزت و آبرو اس بات میں محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارے. آدھا ٹھیک ہے، 1 نمبر ہے اس کا. چلے نیکسٹ دوسرا پڑھیں. دوسرا ہے شاعر کے دل میں یہ حسرت و آرزو ہے کہ ان کی موت آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئے. آمنہ آپ کے 12.5 ہے، 13 نہیں ہے. 12.5 آؤٹ آف 14. 12.5 جی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کا تھوڑا سوال جو ہے نا آپ نے تھوڑا انکمپلیٹ لکھا ہے. نیکسٹ کیا ہے تو اگلا. محرم کا مطلب ہے جاننے والا اور نامحرم کا مطلب ہے نہ جاننے والا. نیکسٹ. اور باد صبا گھر گھر اللہ تعالیٰ کا پیغام لیے پھرتی ہے. نیکسٹ. حامد کے شاعر خواجہ الطاف حسین حانی ہے اور نعت کے شاعر امیر مینائی. نیکسٹ. نیکسٹ اللہ کا گدھا اپنی کملی میں مصروف رہتا ہے. ٹھیک ہے آپ دکھائیں علین جلدی سے. آپ لکھیں 11.5 نمبر عثمان. اوکے. اگلا پیج کرو آپ علین. آپ کے آگے 14 آؤٹ آف 14. زہیب آپ دکھائیں بیٹے. ربیہ کی آ گئی ہے. زہیب دکھائیے. اب دیکھیں ہوں کلیئر نظر آ رہا ہے ٹیچر؟ جی جی ٹھیک ہے. نیکسٹ تھرڈ والا دکھائیں. تھرڈ یہ نا کیوں غلط لکھا ہے؟ محرم اور نا محرم، نون الف نہ ہوتا ہے. نا محرم سے مراد نا ہے، نون ہے نا نہیں ہوتا. نیکسٹ 4 والا دکھائیں بعد صبح. نیکسٹ 5th والا. 5th والا. اگلا پیج کرو. ہے نہیں آتا ہے آئے گا. آپ کے آئے گے 13.5. زہیب. فاطمہ ذرا تھوڑی قریب کرو بیٹے. خالی 0.5 مارکس کٹے ہیں. ہاں
جی آپ کے بھی 14 آئے ہیں، آپ کے پورے ہیں. آپ دکھاؤ آپ کا میرونسا پیپر. فاطمہ 14 آؤٹ آف 14. میرونسا چیک کراؤ بیٹے. اب سب نے نعت کا خلاصہ لکھ کر مجھے واٹس ایپ کرنا ہے سب نے. اور ابھی ود ان نیکسٹ کلاس تو نہیں ہے ابھی آپ کی کوئی نیکسٹ کمپیوٹر اور کلاس بایو کی ہے، کمپیوٹر اور بایو میری کی ہے. بایو کی ہے، میری بایو کس کی ہے. وقت ہے؟ کس سر وقت ہے؟ ابھی جیسے آپ کلاس ختم ہوگی نا اس کے 10 منٹس بعد ہے. 10 منٹس بعد. تو ان 10 منٹس میں آپ نے نعت کا خلاصہ لکھ کر واٹس ایپ کر دینا پہلے مجھے. اور ٹیچر یہ آپ نے کوشچن آنسر چیک کر لیے یہ بھی یا نہیں؟ یہ نہیں کرنا، صرف یہ میں نے چیک کر لی. اب آپ نے خلاصہ صرف بھیجنا ہے. مس میرے چیک کر لیں. یہ یہ بھی نعت کا کرتی خلاصہ ہوں. بھیجنا ہے. ہاں جی نعت کا نیکسٹ پیج کرو میرونسا. پھر میں علین اس کا ربیہ کا بھی چیک کروں. میرونسا نیکسٹ پیج. جب آپ شاعر کا نام لکھتے ہیں تو ہیں لکھتے ہیں، ہے نہیں لکھتے. 13.5 ہے آپ کے میرونسا. آپ دکھاؤ ربیہ. فرسٹ کوشچن بیٹے ایک تو آپ نے بال پوائنٹ سے لکھا ہے اور بلیک سے لکھا ہے سارا ہی. ذرا اپنا رائٹنگ اپنا پیٹرن دیکھو نا کتنی غلطیاں ہیں. آپ کا یہ 3rd والا کوشچن غلط ہے. کوشچن 4 دکھائیں. باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے خواجہ. یہ بھی آپ نے میں نے ابھی بولا کہ نام پورا لکھنا ہے. نعت کے یا ہم کے شاعر جو ہیں وہ یہ ہیں، آپ نے پورا نام لکھنا ہے. یہ اس میں ایک ایک نمبر کٹ گیا. دوسرا چھٹا دکھائیں، 7واں چھٹا اور 7واں ربیہ. ٹھیک ہے. آپ کے کتنے نمبر کم ہوئے؟ پہلے 2 اور 1. 11 آپ کے آئیں گے بیٹا. نعت آپ لکھیں گے اور کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا خط نمبر 1، خط 1 اور ضرب الامثال اگلی 10، یعنی کہ 11 سے 20 تک. اور خط نمبر 1 ٹھیک ہے. خط نمبر 1 ہوگا، اس کا کل ٹیسٹ ہم لیں گے. اور آپ کی جو ضرب الامثال ہے وہ 11 سے 20 تک کا کل ٹیسٹ ہوگا. پریپیئر کر کے اچھی طرح یاد کر کے خط کا پیٹرن اچھی طرح لکھنا ہے آپ نے، یاد ہو. اور نعت کا خلاصہ لکھنا شروع کر دیں آپ ابھی، تاکہ وہ اس کا ٹائم بچ جائے. نعت کا خلاصہ لکھیں اس کے اور اس کو مجھے واٹس ایپ کرنا ہے. آپ نے لکھنا شروع کر دیں ابھی سے ہی. ربیہ آپ بھی سارے لکھیں اور مجھے واٹس ایپ کریں جلدی سے. علین ود ان 5 منٹ. یہ نہ ہو کہ اگلے دن مجھے کام آئے، میں نے اسی وقت ٹیچر لکھنا ہے لکھ ابھی. رہی اور ہوں. جس نے لیٹ دیا پھر وہ اس کو نمبر اس کو غلط ہو جائے گا اس کا کام. کل کے ٹیسٹ میں ضرب المثال کہاں سے ہیں؟ 11 سے 20 ضرب الامثال ہیں اور خط نمبر 1 آپ کا جو کتاب میں خط نمبر 1 ہے وہ ہوگا. اور ضرب الامثال 11 سے 20، کیونکہ لاسٹ آپ لوگوں نے ٹیسٹ نہیں دیا تھا، میں نے 1 سے 10 تک لکھوا لی تھی بچوں سے. اور وہ بھی آپ نے یاد کرنی کیونکہ آپ نے مس کیا تھا وہ ٹیسٹ. وہ آپ یاد کریں، 1 سے 10 تک یاد کریں اور 11 سے 20 تک کا کل ٹیسٹ ہوگا.
مزنا آپ نے نہیں مجھے دکھایا. مزنا تھوڑی دیر آئی تھی پھر چلی گئی ہیں. مزنا آر یو ہیئر؟ آر یو لسننگ؟ مزنا آپ نے کام نہیں دکھایا بیٹے. مزنا مزنا بچے آپ نے کام نہیں دکھایا مجھے. آپ کلاس میں ہیں آپ؟ کہاں سے دیکھ کر لکھ رہے ہیں آپ عثمان؟ کہاں سے دیکھ کر لکھ رہے ہیں جی؟ تو میں کہاں سے دیکھ کے لکھوں گا؟ اچھا میں نے کہا ادھر آپ بار بار دیکھ رہے ہو نا تو اس طرح شاید کوئی بک رکھی ہو. تو اچھا یہ ایک پروفائل پکچر آ رہی ہے بار بار، عجیب سی لگ رہی ہے مجھے. اچھا. کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں جلدی جلدی. کیا آپ مجھ پہ شک کر رہی ہیں؟ تو کوئی شک کرنے کی بات ہے نا، یہ تو اس پر تو بڑے وہ بنے ہوئے ہیں کہ بچے کوئی اور ہیلپ کر رہا ہے آپ کی ساتھ سامنے. میں تو ہر طرح کی بات پوچھوں گی نا، آپ نے کیسے کر رہے ہیں کام. کرے کرے شاباش، کوئی بات نہیں، لکھیں. ٹیچر ہو گیا ہے. واٹس ایپ ان دا گروپ بعد میں کر لیجئے گا. نام لکھ کر کیجئے گا.